السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ سارے جہاں کی مومنو، بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ روزانہ وقت نکال کے ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور اس عہد کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ اس میں بات ہمارے کام کی ہے اس پر عمل بھی کرنا ہے، چاہے وہ حدیث کی صورت میں ہو، چاہے اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک سے لی گئی کسی آیت کا ترجمہ ہو، جو بھی بات ہو اس کو ہم نے عمل بھی کرنا ہے، بلکہ ساتھ ساتھ اپنے دوسرے پاکستانیوں، دوسرے مسلمانوں تک بھی پہنچانا ہے، یعنی شیئر بھی کرنا ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان اور زیادہ سے زیادہ پاکستانی اس چینل کے ساتھ جڑ جائیں، اور پھر جلد ہماری ایک اتنی بڑی تعداد ہو کہ ہم اپنا پورا ملک جو ہے اس میں بغیر یعنی کسی سیاسی جماعت کو علیحدہ سے بنائے بغیر ہم کوشش کریں گے کہ ہم ایک پاکستانی اور ایک اچھے مسلمان بن کر اپنے ملک کی بہتری اور اس کی ترقی کے لیے کام کر سکیں۔ آج کی ویڈیو میں اسی طرح سے میں کوشش کرتا ہوں اور آئندہ کوشش کروں گا بھی کہ آپ کے کمنٹس جو ہیں ان کو بھی مد نظر رکھوں اور ان کو سامنے رکھتے ہوئے نئی ویڈیو جب بنائی جائے تو اس موضوع پہ بنائی جائے جو آپ کی ڈیمانڈ ہے، جو آپ چاہتے ہیں۔ اسی طرح سے میری کوشش ہے کہ آپ لوگوں کو وہ راستہ بتایا جائے جو قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنے لیے اور اپنے ملک کی بہتری کے لیے کام کر سکے۔ تو بہرحال بات لمبی ہو گئی، پہلے آتے ہیں اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی طرف۔ تو آج کی حدیث اس طرح سے ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایسا کام کیا جس کے بارے میں ہمارا حکم نہیں ہے وہ مردود باطل ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4493 4493۔ تو اس حدیث میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر ہم میں سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتیوں میں سے کسی نے کوئی ایسا کام کیا جس کا اللہ پاک نے یا اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا ہے تو وہ کام کرنے والا مردود یعنی باطل ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہمیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا ہے جس سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہو، یا ہمارے رب یعنی رب کائنات نے اپنے قرآن پاک میں کہیں بھی کسی بھی کام سے منع کیا ہو اور ہم وہ کریں تو یہ غلط ہوگا۔ اس لیے ہمیں ایسے کاموں سے باز رہنا چاہیے۔ تو یہ تو ہوگی حدیث کی بات، ہم کوشش کریں گے کہ اس پر عمل بھی کریں گے۔ اگر اب تک کوتاہی ہو چکی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، استغفر اللہ کہیں گے اور معذرت کریں گے اللہ تعالیٰ سے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کریں گے اس کے بدلے میں اگر کوئی کوتاہیاں ہو چکی ہیں تو اتنی نیکیاں زیادہ کر لی جائیں، اتنے نیک کام اچھے کام جو ہیں وہ زیادہ کر لیے جائیں، یعنی درود شریف پڑھا جائے، 5 وقت کی نماز کو باقاعدگی سے جماعت کے ساتھ ادا کیا جائے، اسی طرح سے سچ بولا جائے، دوسروں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کیا جائے۔ تو ہم یہ اس کا یعنی نعم البدل جو ہے بہتر اور زیادہ نیکیاں کر کے اپنا حساب برابر کرنے کی کوشش کریں گے، اور آئندہ سے اس طرح کے غلط کاموں سے اپنے آپ کو باز رکھنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے بھی توفیق مانگیں گے لیکن ساتھ عمل بھی کریں گے۔ ہمارے ہاں حامی یہ ہے، ہم دعائیں بھی بہت کرتے ہیں، پڑھا بھی ہم نے بہت کچھ ہے، ہم جانتے بھی بہت کچھ ہے، ہم نے خود پڑھ رکھا ہے بہت کچھ، لیکن عمل کی باری آتی ہے تو ہم اس میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ عمل کرتے ہوئے ہم کوتاہیاں کرتے ہیں اور اپنا پڑھا ہوا، اپنا جانا ہوا،
اپنا سنا ہوا سب کچھ بلا دیتے ہیں، اور جو پھر اپنا دل چاہتا ہے، اپنا جی چاہتا ہے، جس کو جتنا جی چاہتا ہے نقصان پہنچاتے ہیں، جس کو جتنی مرضی جتنا جی چاہتا ہے تکلیف پہنچاتے ہیں۔ یہ سب کچھ غلط ہے۔ اس لیے اپنا عمل کو ہمیں درست کرنا ہے، عمل کے ذریعے سے ثابت کرنا ہے کہ آپ دوسرے پاکستانیوں سے، دوسرے مسلمانوں سے بہتر مسلمان، بہتر پاکستانی ہیں۔ اس کے لیے ہمیں سب سے بڑا عمل یہ کرنا ہے کہ اپنی عملی زندگی میں، اگر ہم دکاندار ہیں تو اپنا پروفٹ کم کریں، اگر ہم وکیل ہیں تو اپنی فیس کم کریں، اگر ہم جج ہیں تو انصاف کریں، اگر ہم پولیس والے ہیں تو رشوت نہ لیں۔ یہ سارا کچھ جو ہے ہماری کوتاہیاں ہیں۔ ان کوتاہیوں سے جو لوگ باز رہتے ہیں، بچے رہتے ہیں، ان کو میری طرف سے سلام ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں آئندہ بھی ثابت قدم رکھے، اور جو یہ کوتاہیاں کر رہے ہیں ان سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ وہ آئندہ زندگی میں اس طرح کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ جب ہم سب کو پتہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور ہر وقت ہر جگہ موجود ہے، تو پھر ہم ایسے کام کرنے سے اپنے آپ کو باز کیوں نہیں رکھتے؟ یقیناً ہماری بہت بڑی کوتاہی ہے جو اب تک ہو چکی ہیں۔ ان کوتاہیوں کے لیے اگر مخلوق سے ساتھ ہوئی ہیں تو ان سے معذرت کیجیے۔ اسی طرح سے اگر رب کے فرامین جو ہیں ان پر عمل میں کوتاہیاں ہوئی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے استغفر اللہ، اے اللہ مجھے بخش دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرنی ہے۔ ساتھ ساتھ آئندہ زندگی میں اپنے آپ کو ان خامیوں سے، ان برائیوں سے بچا کے رکھنا ہے، تاکہ آنے والی زندگی جو ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہوگی، اس زندگی میں اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کے سامنے ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے، اپنے اس رب کے سامنے جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اس لیے بہتر ہے کہ یہ چند سال، چند مہینے، چند دن اور چند گھنٹے جو ہیں زندگی کے، ان میں بہتر عمل کر لیا جائے، درست کام کر لیا جائے، دوسروں کو فائدے کی بات کر لی جائے، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سے زیادہ سے زیادہ تعلق قائم کر لیا جائے۔ یعنی 5 وقت کی نماز پڑھی جائے، اس کی زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے، استغفر اللہ کا ورد بڑھا دیا جائے، اور پھر اس کے بعد ہر وقت باوضو رہتے ہوئے درود شریف کو بھی جتنا بھی زیادہ سے زیادہ پڑھ سکیں وہ پڑھیں، اور اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ یہی ہماری زندگی ہے، اسی کا نام لائف ہے، اور اسی کو ہم بہتر گزارنا چاہتے ہیں۔ جب ہم خود بہتر ہوں گے تو ہمارے آس پاس کا ماحول، آس پاس کے لوگ، آس پاس کا معاشرہ سارا کا سارا بہتر اور درست ہونا شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم عمل کریں، صرف سنے نہیں، صرف پڑھے نہیں، صرف دوسروں کو شیئر نہیں کریں، بلکہ ساتھ ساتھ خود بھی عمل کریں۔ تو شیئر کرنے کا مزہ تبھی آئے گا، دوسروں سے اچھائی کی توقع تبھی رکھی جائے گی کہ اگر آپ خود پہلے اچھے ہوں گے۔ اگر ہم خود اچھے ہیں تو پھر دوسروں کے ساتھ بات کرنے کا بھی مزہ آئے گا، اور پھر دل سے بندہ دوسرے کو بھی سوچتا ہے کہ اگر میں اچھا ہوں تو میرے آس پاس کے لوگ بھی اچھے ہو جائیں۔ اس لیے پہلے اپنے آپ کو درست کرنا ہے۔ ہم اگر درست ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آس پاس کا سارا معاشرہ، سارا ملک، سارے مسلمان اچھے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے رب کے کہے ہوئے پر عمل کریں، اور عمل سے ہی زندگی میں بہتری آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قائم رکھے ہمارا پیارا پاکستان، اور ہم سارے مسلمانوں کو اپنے دین پر قائم رکھے اللہ تعالیٰ آخری لمحے تک، اور ہم کامیاب ٹھہریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ہر جگہ حفاظت فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔